लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौसम अगर मैं खुश आमदीद 24 घंटे के अंदर दो वाकयात ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। अभी पिसनी में होने वाले वाकयात की बाज़गश्त कमी नहीं थी कि मियां वाली पर अटैक की खबर सामने आ गई और उसने भी पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले इस हमले ने यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। अगरचे ISPR की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक इस हमले में मुलव्वस तमाम के तमाम 9 के 9 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया गया है और पूरे की पूरी विसिनिटी को इन शरपसंदों के असरात से पाक कर दिया गया है। लेकिन सवालात बहुत ही ज्यादा मौजूद हैं कि 24 घंटे के अंदर होने वाले सिर्फ 2 वाकयात क्या किसी नई लहर की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक मर्तबा फिर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर सवालिया निशान लगाने के लिए या अमन व अमान की एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे मुल्क दुश्मन फायदा उठाएं और पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट में इजाफा हो? और क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर हम सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर देखते रहेंगे? क्योंकि जो अंदरून मुल्क सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है और ये तो अफसोसनाक पहलू है कि जनाब जैसे ही कोई ऐसा वाकया सामने आता है जहां पर खास तौर पर फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है तो हमारे मुल्क में बैठे हुए चंद अफराद और बैरून मुल्क मौजूद चंद अफराद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मजमूम प्रोपेगेंडे का आगाज कर देते हैं। मखसूस किस्म की जो पोलिटिकल अकलियत है वो इन वाकयात के नतीजे में पैदा होने वाले माहौल और तासुर को एक ऐसा रुख दे देते हैं जो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक होता है। कभी इस मामले को किसी मामले से जोड़ दिया जाता है और अभी रिसेंटली इस वाकये को इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा अमन व अमान का माहौल पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख को या इंतखाबी अमल को सबूताज करने की एक कोशिश है। क्योंकि इसके नतीजे में जो ताकतवर हल्के हैं उनको इस बात का यकीन था कि जनाब कहीं इमरान खान वापस ना जाए। अब बताएं कि इन लोगों की अकल पर मातम किया जाए ना किया जाए तो और क्या किया जाए? मेरा यह ख्याल है कि सारी सूरत हाल पर बड़ी तफसील के साथ बात करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अचानक एक गुमनाम तंजीम सामने आई है और इस तंजीम की तरफ से हालिया 5 वाकयात की जिम्मेदारी को कबूल किया गया है। यह तंजीम कौन सी है, क्या करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हेड कौन कर रहा है, इसके जो हेड ऑफिसेज हैं वो कहां पर मौजूद हैं, इसके ट्रेनिंग सेंटर्स कहां पर मौजूद हैं, ये अभी तक जो है ना ये सारी चीजों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। अलबत्ता इस तंजीम का नाम सिर्फ सामने आया है और यह तंजीम का नाम है जनाब तहरीके जहाद पाकिस्तान। BBC की वेबसाइट के ऊपर इस हवाले से एक रिपोर्ट मौजूद है और हालिया वाकयात में भी जो पिसनी के अंदर भी हुए हैं और मियां वाली में भी हुए हैं उसमें भी इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें भी तहरीके जहाद पाकिस्तान मुलव्वस है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इस जमात के तंजीमी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई जो है ना तफसीलात इल्म नहीं है। मासवे इसके कि एक शख्स हैं जिनका नाम है मुल्ला कासिम। मुल्ला कासिम का नाम इस वक्त मंजर आम पर मौजूद है और यह बताया जा रहा है कि मुल्ला कासिम वो शख्सियत है जिसने तहरीके जहाद पाकिस्तान को बनाया और इस वक्त ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां पर ये लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर चमन, बोलान, सवात का इलाका, कबल, लकी मरवत, ये वो एरियाज हैं जहां पर ये तंजीम किसी न किसी तरीके से ऑपरेशंस कर रही है, वारदातें भी कर रही है और अपने नेटवर्क को भी कायम कर रही है। सवाल यह है कि इस तंजीम का नाम कैसे सामने आया और किस तरीके से ये तंजीम ऑपरेशन हुई। 5 माह पहले एक वाकया हुआ था चमन में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया था। पहली मर्तबा इस तंजीम का यानी तहरीके जहाद पाकिस्तान का नाम उस वक्त सामने आया और खुरासान डायरी के डायरेक्टर न्यूज़ एहसानुल्लाह टीपू साहब को टेलीफोन आया किसी नामालूम शख्स से एक यूरोपीय मुल्क के नंबर से। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय मुल्क के नंबर से उनके सेल फोन के ऊपर एक कॉल आई और वहां पर कॉल करने वाले शख्स ने अपना नाम मुल्ला मोहम्मद कासिम बताया और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि मुल्ला कासिम ने ये उनको फ़ोन करके बताया कि उन्होंने तहरीके जहाद पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी है और ये जो चमन वाला वाकया है इसकी वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। फिर उनके बाद 2 दिन बाद उनको एक और मैसेज आया
اور وہاں پر بھی جو ایک اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں، اس کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی، اور اس کے بعد بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف جرنلسٹ کو انہی تنظیم کے مختلف لوگوں کی طرف سے رابطے بھی کیے گئے اور اس معاملے کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن ایسے گمنام فیکٹرز کا منظر عام پر آنا یقینی طور پر بہت ہی زیادہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ میں اس ساری سچویشن کو ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوں، جہاں پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے اندر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس ساری یہ جو نئی لہر آئی ہے، اس کے تانے بانے جا کر اس آپریشن کے ساتھ ملتے ہیں جو دو صوبوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور سب سے پہلے بلوچستان سے ہونے والی سرحدی سمگلنگ کو نشانہ بنانے یا اس کو روکنے کے لیے کارروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اور یہ انیشیٹو لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس انیشیٹو کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور دوسرے مرحلے میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو پاکستان سے جانے کا آرڈر پاس کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، اور صرف اس 1 مہینے کے اندر کم از کم 4 ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سارے سینیریو کے اندر 2 ایسے پیغامات ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ابھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں طاہر صاحب، انہوں نے افغان وزیر دفاع کا ایک آڈیو میسج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کیا ہے، اور وہ جو افغان وزیر دفاع ہے وہ پاکستان کی طرف سے افغان شہریوں کے انخلا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر موجود ہیں، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، پاکستان میں بطور مہاجر انہوں نے اپنی رجسٹریشن تک نہیں کرائی، وہ انفیئر مینز سے، غیر قانونی راستوں سے، غیر روایتی راستوں سے پاکستان میں داخل بھی ہوئے اور یہاں پر قیام پذیر بھی ہیں۔ ان لوگوں کے انخلا کے اوپر پاکستان کو باضابطہ طور پر دھمکی دی جاتی ہے اس افغان شخصیت کی طرف سے جو اس وقت ایک اہم عہدے پر فائز ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر پاکستان نے اس معاملے پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، ہم پاکستان کے اندر ایسی لڑائی چھیڑ دیں گے جو ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور یہ والا جو واقعہ ہے، یہ اس کے اثرات یقینی طور پر بہت ہی زیادہ دور رس ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں موجودہ جو ہمارے پاس ہمارے جو پڑوسی ہیں افغانستان، وہاں پر جو حکومت موجود ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، ان کے انڈین کنیکشنز کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ اس وقت پاکستان معاشی دباؤ کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل انریسٹ کی سچویشن موجود ہے، لہٰذا ایک توانا طاقتور پاکستان، اپنے پیروں پر کھڑا پاکستان، اپنی مضبوط معیشت کے سہارے دنیا کے ساتھ بارگن کرتا ہوا پاکستان ہمارے دشمنوں کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس یہ ایک آسان ترین راستہ ہے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کے اندر اضافہ کیا جائے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو برقرار رکھا جائے، اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا دینے والے عوامل کے اوپر مکمل طور پر فوکس کیا جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی میاں والی پر اٹیک کی خبر کل رات کو سامنے آتی ہے اور افسوسناک واقعات کی رپورٹنگ شروع ہوتی ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ 9 کے قریب دہشت گرد میاں والی ایئر بیس پر داخل ہو چکے ہیں، جو ایک ٹریننگ ایئر بیس ہے، اور یہاں پر مختلف جو ہمارے فضائیہ کے بچے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک خبر تھی تمام پاکستانیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اوپر جو پروپیگنڈا شروع ہوا اس نے یقینی طور پر ان زخموں کے اوپر مرہم نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر نمک چھڑکا ہے، اور بہت ہی خوفناک انداز سے نمک کو چھڑکا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 9 مئی پر نہ صرف ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کیا گیا تھا بلکہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسے کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز صاحب ایک جو ہے ہیلی کاپٹر ایکسیڈنٹ کے اندر جام شہادت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نوش کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کی شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر باضابطہ طور پر ٹرینڈنگ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو دیکھیں یہ بھی جو ہے نا انتخابات کو التوا میں ڈالنے
ڈالنے کی کوشش ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. اب بھی مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس بات کے پر افسوس کرنے کے یا اس وقت تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی سیکیورٹی فورسز کی خدمات اور ان کی طرف سے یہ جو جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے اس عمل پر اظہار عقیدت پیش کرنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب دیکھا نا کمپنی نے کام شروع کر دیا، دیکھا نا کمپنی نے سازش شروع کر دی، دیکھا نا کمپنی نے جو ہے وہ انتخابات کے التوا کا ماحول بنانا شروع کر دیا، دیکھا نا وہ خدشات جس کا مولانا اظہار کر رہے تھے وہ کس طریقے سے پورا ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر تو انتخابات کا ماحول نہیں بن رہا، 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہی ہوں گے. دیکھا نا کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ پوری کی پوری لیڈرشپ کو اندر کرنے کے باوجود بھی جو ہمارا جو موقف ہے وہ قائم ہے، اور جس دن الیکشن ہوں گے ہم سارے کے سارے بیریئرز توڑ کر منظر عام پر آ جائیں گے. یہ وہ انفیکٹ ایک سین ہے جس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ شامل ہوگی، میں اس بات کا بھی جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کیا جائے گا، لیکن وہ نفرت کا بیج جو بو دیا گیا ہے وہ نفرت کے بیج نے پھل دینا ہی دینا ہے. اس سے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں سے آپ کو اب کوئی خیر کی خبر ملے گی. یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے. یہ جو جس طرح ہٹلر نے نہیں کی تھی ڈی نازیفیکیشن، ہمیں بھی بالکل اسی طریقے سے ڈی نیازیفیکیشن کرنی پڑے گی، ادروائز ہم ایسے ہی جو نا تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پر کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اکنامکلی دباؤ میں موجود ہے، اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت پولیٹیکل کرائسس کا بھی شکار ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس وقت مختلف لیول کے اوپر تقسیم کا شکار ہے. اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت جو اس کو متحد رکھ رہی ہے قوت وہ ہے پاکستان کی فوج. اور پاکستان کی فوج کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام انفیکٹ یا ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی پروپیگنڈا یا ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی دشنام انفیکٹ پاکستان کو کمزور کرے گی، ہماری وحدت کو کمزور کرے گی، ہماری فیڈریشن کو کمزور کرے گی اور ہماری دشمنوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گی، چاہے یہ کام ہم چاہتے ہوئے کریں یا نہ چاہتے ہوئے کریں. ہمیں یہ جو تحریک جہاد پاکستان ہے یہ بھی پروکسی ہے نا، یہ کسی نہ کسی چیز کی پروکسی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی پروکسی ہو کیونکہ انہوں نے اس سے بھی اظہار اللہ تعلقی کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک تنظیم ہے کسی خاص ڈیزائن کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس کے ذریعے اب یہ جو مختلف انٹرنیشنل ایجنڈاز ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور میں یہ بات پتہ نہیں کیوں جب سے میں نے یہ مختلف واقعات کی ہسٹری آج نکالی ہے اور دیکھی ہے، مجھے اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے نا پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو وہاں سے لا کر یہاں پر بسایا گیا تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک موو تھی. اور اس کے لیے جو ارب روپے پاکستان سرکار کے خزانے سے آئے تھے وہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہوئے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پاس تو نہیں تھے، ان کو تو ادھار لینا پڑے، وہ اس وقت بھی اپنے تاریخی لاس کا شکار ہیں. وہ ایک ایسا کھیل تھا جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کہ یہ خدشات درست نہ ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوئی بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا تدارک ہونا ضروری ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کو پاکستان کی وحدت کی علامت یعنی پاکستانی فوج کو اٹیک کیا گیا تھا، آج بھی بالکل ویسے ہی اٹیک کیا گیا ہے. اس وقت بھی 9 مئی کو بھی میاں والی ایئر بیس پر اٹیک کیا گیا تھا، آج بھی میاں والی ایئر بیس پر اٹیک کیا گیا ہے. اس وقت بھی وہاں پر گراؤنڈڈ جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، آج بھی وہاں پر گراؤنڈڈ جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سملیرٹیز ہیں ہم اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کا رد عمل بھی بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے 9 مئی کو ہوا تھا. 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کے اندر ایسا خوفناک
ऑपरेशन हुआ था जिसने 9 मई के मुर्तकिब तमाम तर अफराद को जेलों के अंदर डाल दिया था, और अब भी इस वाक़े के मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी वैसी ही ताकत के साथ, वैसी ही स्पिरिट के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाना चाहिए, बिल्कुल ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जैसा या ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसा, जो इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर अमन का गहवारा बनाने के लिए एक मौसर रोल प्ले कर सके, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर अहम तरीन इशू के ऊपर एक कंसेंसस का होना, इत्तेहाद का होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम रिलीजियस फोर्सेस को अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए अपना रोल को प्ले करना पड़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।